السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، پیر و مرشد مجھے ہر پیر سے ڈر لگتا ہے۔ مکتب فکر کی بہتاب جہاں ہوتی ہے، ترجمہ ٹھیک مگر تفسیر سے ڈر لگتا ہے۔ جہاں لا کے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جائے، جہاں لا کے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جائے، ایسے کم ظرف کی تدبیر سے ڈر لگتا ہے۔ حضرات، مختصر وقت کے اندر میں اپنے خیالات آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا۔ حضرات گرامی، اس کائنات کے اندر بسنے والے مسلمانوں، اللہ تعالی نے آپ کو آقا علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کائنات کے اندر آ کر وہ مثالیں قائم کی جو اس کائنات کے اندر کسی اور نے آج تک ایسے کارناموں کو سر انجام نہیں دیا تھا۔ کائنات کے لوگوں، آج ہم ذرا سی مشکلات کے اوپر گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اگر آقا علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، محمد مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس دنیا کو گزارنے کا طریقہ جو کائنات کا رب ہمیں بتاتا ہے، وہ طریقہ اگر دیکھیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ حضرات گرامی، مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے یہ باتیں رکھوں گا۔ حضرات، آقا علیہ السلام کی زندگی بڑی ہی مشکلات کے ساتھ آقا علیہ السلام نے گزاری، کیونکہ آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اوپر مکمل طور کے اوپر اندھیرا چھا چکا تھا۔ لوگ کفر کی دلدل کے اندر دھنسے جا رہے تھے، لوگ شرک و بدعت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرح پڑے ہوئے تھے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے ان پھولوں کے اندر پھر سے خوشبو کو اجاگر کرنے کے لیے، ان پھولوں کو پھر سے وہی روانی دینے کے لیے، ان پھولوں کو پھر سے بہاروں کی رت دینے کے لیے آقا علیہ السلام نے جو محنتیں کی، ان محنتوں کے درمیان آقا علیہ السلام کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آقا علیہ السلام نے وہ مشکلات کو کس طرح سے فیس کیا، کس طرح سے ان مشکلات کا سامنا کیا، کیونکہ آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر صبر کا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ایک جزیرہ قائم کیا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام صبر کی وہ اعلیٰ مثال ہیں جن کی پوری کائنات کے اندر کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ حضرات گرامی قدر، آقا علیہ السلام کو لوگ پتھر مارا کرتے تھے، لوگ آقا علیہ السلام کے رستوں کے اندر کانٹے بچھایا کرتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام آگے سے مسکرا کر انہیں دعائیں دیا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رستے میں جہاد کرنے کے لیے جاتے، لوگ آگے سے بڑا لشکر آ جاتا، بدر کے میدان کے اندر 313 صحابہ موجود ہیں، سامنے 1000 کا لشکر ہے۔ آقا علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ بھی تک پریشانی کا معاملہ تھا نا۔ آقا علیہ السلام نے اس وقت کیا کیا ہے؟ ہماری زندگی کے اندر، گھر کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو حضرات گرامی قدر سب سے
پہلے ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شکوے کیسے ہوتے ہیں، شکایتیں کیسی؟ یا اللہ یہ ساری پریشانیاں آپ نے میرے لیے کیوں رکھی ہیں؟ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے جو تمہاری تقدیر کو لکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مطابق ہی لکھا تھا کہ یہ میرے بندے کے اندر اتنا دم ہے کہ ان چیزوں کو وہ ان مشکلات کو سامنا کر سکے، ان کو فیس کر سکے۔ اسی لیے آپ کی زندگی کے اندر وہ مشکلات آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو چیک کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر صبر کتنا ہے، یہ میری مشکلات کے اوپر صبر کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک جنت کا بہت بڑا اعلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا اہتمام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کے اندر ہمیشہ رہو گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر پریشانیاں آئیں تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر مشکلات کو کس طرح سے ٹالا؟ اور میرے بھائیوں، انہوں نے شکوے شکایتیں نہیں کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ باتیں نہیں کی کہ یا اللہ میں تو تیرا نبی ہوں، پھر بھی میرے لیے مشکلات کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا، یا اللہ پریشانی آ گئی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے اپنے بندوں کو بھی بار بار سہارا دینے کے لیے یہ کتاب قرآن پاک آپ کے درمیان نازل کی ہے۔ اس قرآن پاک کو مطالعہ تو کیجئے، اس کو پڑھیے تو صحیح، اس کا ترجمہ اور مفہوم کو سمجھیے تو صحیح، آپ کو پتہ چلے زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے۔ حضرات، اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا دین کیا کہتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی کے اندر مشکلات آ گئی ہیں، بندہ اللہ تعالیٰ کے روبرو ہوا، اللہ تعالیٰ کا مومن بندہ ہے، شکوے شکایتیں نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا، یا اللہ زندگی کے اندر بڑی پریشانیاں آ گئی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ نہیں کہا کہ تیری زندگی، تیرے مسئلے تو جیسے مرضی کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں نا امید نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعائیں مانگ، میرے سامنے آ، گڑ گڑا، رو کے مجھ سے مانگ، جو تو مانگنا چاہتا ہے مجھے وہ عطا کروں گا۔ اور میرے بھائیوں، اگر ذرا سی دیر ہو جائے تو ان چیزوں کے اوپر صبر کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز دیں گے، لیکن تب دیں گے جب وہ آپ کے لیے چیز بہتر ہوگی، تب آپ کی مشکلات ٹال دی جائیں گی جب اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے لیے وہ بہتر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوے شکایتیں نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ جی ہم صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ جی ہم آپ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے، توکل تو اللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے، یا اللہ اگر مشکلات تو نے بھیجی ہیں، یقیناً مشکلات کے بعد آسانیاں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ قرآن کو پڑھو، سمجھ آ جائے گا اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں اکیلا چھوڑتا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ نزدیک، وہ تمہیں قرآن کے اندر حوصلے دے دے کے کہہ رہے ہیں اور بندے نہیں تجھے اکیلا چھوڑا، تیری شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہے۔ کبھی اللہ کے در کے اندر آ تو صحیح، اس اپنی جبیں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کبھی جھکا تو صحیح، اور بندے جو دل میں فریاد ہے وہ سنا تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے قانون بدل دے گا اپنے مومن بندوں کے لیے۔ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائے، اللہ تعالیٰ کو دریاؤں کے درمیان میں سے رستہ دینا پڑے، پانی جو انگلیوں میں سے چلانا پڑے، اللہ تعالیٰ چلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اور میرے بھائیوں، کیا بات ہو گئی، آپ اتنے کیوں مایوس ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرما تو دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اب میں آپ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصر من اللہ و فتح قریب، اور میری فتح تیرے بالکل قریب آ جائے گی۔ اور میرے بندے میرے اوپر صبر رکھ، یقین رکھ، توکل رکھ، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا تمہیں حوصلہ دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ قرآن بڑا ہی حوصلہ دیتا ہے۔ یہ قرآن کے حفاظ کرام اس طرح سے نہیں بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھئے، قرآن کے علماء سے پوچھئے، قرآن آپ کو کہتا کیا ہے، قرآن سمجھاتا کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، کبھی قرآن کے نزدیک آؤ تو تمہیں پتہ چلے تمہارا اللہ تمہارے سے گفتگو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے تم میری طرف ایک قدم چل کے آ، میں تیری طرف 10 قدم چل کے آتا ہوں، تم میری طرف بھاگ کے آ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری طرف چل کے آتا ہے، میں تیری طرف بھاگ کے آتا ہوں۔ اور بندے اللہ تعالیٰ کے پاس آ تو صحیح، اپنی گڑ گڑا، اپنی جو بھی پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ، یا اللہ میں ساری پریشانیاں تیرے سامنے رکھتا ہوں، یا اللہ لیکن پوری دنیا یا اللہ میرے خلاف ہے، یا اللہ پوری دنیا مجھے ٹالنے کے اوپر لگی ہوئی ہے، یا اللہ میں اس دنیا کے اندر کیسے سروائیو کروں گا، یا اللہ یہ مشکلات، یہ پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکیلا ہے، بندہ کہتا ہے ہاں یا اللہ اکیلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکل، بندہ نکل گیا، یا اللہ تیرے رستے میں آ گیا ہوں، اب بتا کیا کروں۔
یا اللہ اکیلا ہوں، اب کیسے تیری مدد آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے 313 اگر بدر کے اندر ہو، مجھے پتہ ہے میرا محبوب پریشان ہے، میرے سامنے سجدے کے اندر پڑا ہوا ہے، میرا بندہ مجھ سے گریازاری کر رہا ہے، پکار رہا ہے رب کو، تو یا اللہ 313 ہے، مقابلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے آسمان سے فرشتے ہی کیوں نہ نازل کرنے پڑیں گی تیری مدد کے لیے، میں آسمان سے اپنے نوری ملائکہ بھی اتار دوں گا، تو کبھی آ تو صحیح۔ اور میرے بھائیوں پریشان نہ ہوا کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنی پریشانیاں بتایا کریں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم دیکھو گے فوجیں کی فوجیں تمہارے لشکر کے اندر داخل ہو رہی ہوں گی۔ یہ مشکلات تو کوئی چیز ہی نہیں ہے حضرات۔ جو زکریا علیہ السلام کا بڑھاپے کی عمر کے اندر اولاد دے سکتا ہے، وہ آپ کی پریشانیاں اس رب کے سامنے کیا ہیں؟ جو مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، آپ کی پریشانیاں کیا ہیں؟ کبھی توکل تو رکھ، کبھی یقین تو رکھ، اپنے رب کے سامنے آ تو صحیح۔ اور میرے بھائیوں کبھی رب کے سامنے آئیں، اپنی مشکلات سنائیں، اور میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ آپ کو رائے گاں کبھی نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حوصلہ دیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا خدیجہ یوں جو معاملہ پیش آیا، حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آقا جی نہ گھبرائیں، اللہ آپ کو کبھی بھی چھوڑیں گے نہیں۔ جب لوگوں نے باتیں شروع کر دیں، آپ کے ذہنوں کے اوپر لوگوں کی باتیں چڑھنا شروع ہو گئی، تو میرے بھائیوں پھر آپ اپنی زندگی کا بیڑا غرق سمجھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں زندگی کے اندر کامیاب ہونا، زندگی خوشحال گزارنی ہے، تو میرے بھائیوں قرآن کے نزدیک آئیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔